الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا اما بعد معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الخوف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب صلاة الخوف، وقول اللہ تعالی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ خوف کی نماز کے مسائل کا بیان۔ اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اور جب تم زمین میں سفر کرو اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ کفار تم کو ستائیں گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم نماز میں قصر کرو، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب تم ان میں موجود ہو اور ان کو نماز پڑھائیں تو ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے اور اپنا ہتھیار لے لیں، پھر جب یہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے چلے جائیں، اور دوسری جماعت آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے اور تمہارے ساتھ نماز پڑھ لے، اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں۔ کفار پسند کرتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیار اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہارے اوپر حملہ کر دیں، اور اگر بارش کی وجہ سے تم کو کوئی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنا ہتھیار اتار دو اور اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کر لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے علاقے میں گیا، غزوہ کیا، ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے صف بندی کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی، ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احباب کے ساتھ رکوع کیا اور 2 سجدہ کیا، پھر یہ لوگ اس جگہ پر پلٹ گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس جماعت کے پاس چلے گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ لوگ آ گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی اور 2 سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا۔ ان میں سے ہر آدمی نے اپنا ایک رکوع اور 2 سجدہ کر لیا اور اسے پڑھ لیا۔ صلاۃ الخوف، خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے، دشمن سے جنگ اور مقابلہ کے وقت اگر یہ خوف ہو کہ دشمن نماز کی حالت میں اچانک حملہ کر سکتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ لوگوں کو یا فوج کو کم سے کم 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیں،
یا حسب حاجت اس سے زیادہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں پہرا دے گی اور دوسری جماعت نماز ادا کرے گی۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ، ایک رکعت ایک جماعت کو پڑھائے اور یہ چلے جائیں، اور دوسری جماعت آئے اور ان کو امام ایک رکعت پڑھا دے، دونوں جماعتوں کو دو دو رکعت پڑھائے، لوگ اکیلے اکیلے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، مؤخر کر کے اس کی قضا کریں۔ یہ 5 صورتیں ہیں۔ شراح حدیث نے 17 طریقہ لکھا ہے۔ یہ طریقے آپس میں متعارض نہیں ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو حالات پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے حالات ہوں گے اور جیسا خوف ہوگا اسی کے لحاظ سے نماز کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اس مسئلہ میں وسعت ہے، تنگی نہیں، یعنی خوف کی نماز کے پڑھنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں میں خوف کی نماز پڑھی ہے۔ ابن العربی کے قول کے مطابق 24 بار آپ نے یہ نماز پڑھی ہے۔ خطابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں میں اور مختلف شکلوں میں صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ جس صورت میں نماز کی زیادہ حفاظت اور دشمن سے زیادہ بچاؤ ہو سکے وہ صورت اختیار کی جائے گی۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ قصر سفر کے ساتھ خاص ہے۔ جب آدمی مسافر ہوگا تبھی قصر کر سکتا ہے، لہذا اقامت میں قصر نہیں کر سکتے۔ لیکن آیت کریمہ میں وَإِنْ خِفْتُمْ کی قید اتفاقی ہے، قید احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ سفر کے اندر حالت امن میں بھی قصر کرنا صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ صلاۃ الخوف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، رسول اعظم کے بعد صحابہ نے پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی اور بعد میں انہوں نے اپنی اپنی رکعت پوری کر لی تھی۔ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجدین، یہ غزوہ ذات الرقا میں مسئلہ پیش آیا تھا۔ فوازینا، یہ اصل میں آزینا تھا، حمزہ ممدودہ کے ساتھ۔ آزینا، حمزہ کو واو سے بدل دیا گیا ہے، وازینا ہو گیا ہے۔ اس کا معنی ہے قابلنا، ہم ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ باب صلاۃ الخوف رجال و رکبان راجل قائم، خوف کی نماز جیسے ممکن ہو ویسے پڑھیں گے، پیدل یا سوار۔ رجال یہ راجل کی جمع ہے اور قائم کھڑا ہونا کے معنی میں ہے۔ رجالن تو یہ راجل کی جمع ہے، یعنی کھڑے کھڑے۔ یہ روایت بھی ابن عمر ہی کی ہے اور اس میں مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ عن ابن عمر نحو من قول مجاہد اذا اختلطوا قیاما، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان اور کفار باہم گتھ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اتنا اضافہ کیا ہے وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا، اگر مسلمانوں کو کفار دم نہ لینے دیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری کی حالت میں اشارے سے پڑھ لیں۔ سورہ حج میں یاتو کا رجالن آیا ہے، یہ بھی راجل کی جمع ہے، پر یہ مشات کے معنی میں ہے۔ مشات
پیدل چلنے والے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سواری سے اترنا ممکن نہ ہو تو بھی نماز نہ تو معاف ہوگی اور نہ وقت سے مؤخر ہوگی، بلکہ جیسے ممکن ہو ویسے نماز پڑھ لیں گے۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، دشمن بہت زیادہ ہو، خوف اتنا ہو کہ مسلمانوں کی فوج کو دو جماعتوں میں تقسیم کرنا اور صف لگانا ممکن نہ ہو تو جیسے ممکن ہوگا ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ اگر قیام ممکن نہ ہو تو صرف رکوع کر لیں گے، اور اگر رکوع سجدہ ممکن نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لیں گے۔ باب یحرس بعضهم بعضا فی صلاة الخوف، اس مسئلے کا بیان کہ خوف کی نماز میں نمازی ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں کھڑے ہوئے اور لوگ بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا، آپ نے رکوع کیا، جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقام الذین سجدوا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے جنہوں نے سجدہ کیا تھا، وحرسوا اخوانہم، اور اپنے بھائیوں کی حفاظت کرنے لگے، اور دوسری جماعت آئی، انہوں نے رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ والناس کلہم فی صلاۃ، اور یہ سارے کے سارے لوگ نماز ہی کی حالت میں تھے لیکن ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس روایت میں دوسری رکعت کے پڑھنے کی صراحت نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ خوف دونوں طرح جائز ہے، حسب ضرورت دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو، قلعوں کے فتح ہونے کے وقت اور دشمن سے مٹبھیڑ کے وقت نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے۔ اوزاعی کہتے ہیں اگر فتح تیار ہو، یعنی قریب ہے کہ فتح ہو جائے، اور لوگ نماز پڑھنے پر قادر نہ ہو تو لوگ اپنی اپنی نماز اشارے سے پڑھ لیں، اور اگر اشارے کی بھی طاقت نہ ہو تو نماز کو مؤخر کر دیں گے یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے یا امن و امان قائم ہو جائے، تو اس وقت دو رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ اگر اس کی طاقت نہ رکھیں تو ایک رکعت پڑھیں گے اور دو سجدہ کریں گے۔ اگر ایک رکعت بھی نہ پڑھ سکے تو صرف اللہ اکبر کہنا کافی نہ ہوگا، بلکہ نماز کو مؤخر کریں گے یہاں تک کہ بے خوف ہو جائیں۔ مکحول کی یہی رائے ہے۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں تستر کے قلعے کے فتح کے وقت جب فجر روشن ہو گیا تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ جنگ بہت شدید ہو گئی تھی، لوگ نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے۔ ہم نے دن چڑھے فجر کی نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی فجر کی، اور ہمارے ذمہ دار اور کمانڈر ابو موسیٰ تھے، ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ انس کہتے ہیں کہ اس نماز کے بدلے دنیا اور دنیا کی ساری دولت ہمیں خوش نہیں کر سکتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں
کہ عمر خندق کے دن آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا اللہ کے رسول میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور میں نے تو ابھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بطحان میں آئے، وضو کیا اور سورج ڈوبنے کے بعد میں عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ صلاۃ خوف کی ایک خاص صورت بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہاں خوف اور امید دونوں جمع ہے۔ خوف کا تقاضا ہے کہ اس صورت میں صلاۃ خوف مشروع ہو اور قلعہ کے فتح ہونے کی امید ہے، اس لیے رجا کا تقاضا ہے کہ نماز کی تاخیر کو معاف رکھا جائے تاکہ فتح مکمل ہو جائے۔ اس لیے اس مخصوص صورت کا حکم دوسری صورتوں کے خلاف ہے، وہ یہ کہ نماز کو مؤخر کر دیں گے تاکہ فتح مکمل ہو جائے۔ فَلَا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ، تکبیر کفایت نہیں کرے گی۔ سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، مجاہد اور حکم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر سخت جنگ کے وقت نماز نہ پڑھ سکیں تو صرف تکبیر پر اکتفا کریں گے اور نماز ہو جائے گی، بعد میں اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ، اس میں دو احتمال ہے، ایک تو یہ کہ یہ امام اوزاعی کے کلام کا باقی حصہ ہے، جو باب کی ابتدا ہوئی تھی وہ ایسی ہوئی تھی، وقال الاوزاعی، اور امام بخاری کی تعلیق ماننا زیادہ واضح ہے، یا پھر امام بخاری کی تعلیق ہے۔ اگر تعلیق ہے تو یہ الگ جملہ ہو جائے گا، اور امام بخاری کی تعلیق ماننا زیادہ واضح ہے۔ دونوں صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو سواری ہی پر اشارے سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ لیں گے، چاہے ایک ہی رکعت صحیح۔ اور اگر جنگ کی مشغولیت اتنی زیادہ ہے کہ اشارے سے ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایسی صورت میں نماز کو مؤخر کر دیں گے۔ جب قلعہ فتح ہو جائے یا مزید فوجی کمک آ جانے سے امن حاصل ہو جائے تو نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا نماز کی طرف سے کافی نہ ہوگا، اس کو دھیان سے سنیں۔ سبحان اللہ کہنا اور اللہ اکبر کہنا یہ کافی نہ ہوگا، لازمی طور پر وہ نماز بعد میں ادا کرنا ہوگی۔ تستر اہواز کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، موجودہ وقت میں اہواز ایران میں ہے۔ سن 20 ہجری میں حضرت عمر کے زمانہ میں یہ فتح ہوا تھا۔ باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایماء، طالب اور مطلوب سوار ہو کر اور اشارے سے نماز پڑھے گا۔ طالب جو دشمن کو پکڑنے کے لیے اسے دوڑائے، مطلوب اس کو کہیں گے جس کو دشمن دوڑائے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی سے ذکر کیا شرحبیل بن سمت اور ان کے ساتھیوں کی نماز کہ یہ ان لوگوں نے جانور کی پیٹھ پر نماز پڑھ لی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کذالک الامر عندنا اذا تخوف الفوت، ہمارے نزدیک تو معاملہ یہی تھا
کہ اگر خوف اتنا ہے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے اور نماز چلی جائے گی، نماز فوت ہو جائے گی، تو جانور کی پشت پر نماز پڑھ لیں گے۔ ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے کہ آدمی عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے، لا یصلین احد العصر، آدمی بنو قریظہ ہی میں نماز پڑھے، یا کم بھی آیا ہے کہ تم میں سے آدمی یہاں سے جائے اور بنو قریظہ ہی میں جا کر کے نماز پڑھے۔ اور یہاں روایت ابن عمر کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا جب احزاب سے پلٹے کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ بعض لوگ راستے میں تھے اور عصر کا وقت ہو گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم جب بنو قریظہ میں پہنچیں گے تبھی نماز پڑھیں گے، اور بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیں گے، ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے، یہ کہنا یعنی یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم راستے میں نماز نہ پڑھیں، مطلوب یہ تھا کہ جلدی کریں۔ اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، تب آپ نے ان میں سے کسی کو ڈانٹا نہیں اور جھڑکا نہیں۔ مطلوب سواری پر اشارے سے نماز پڑھے گا، اور یہ مطلوب مسلمان ہے، جو مطلوب ہے یہ مسلمان ہے، کیونکہ اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اسے دشمن پکڑ لے گا۔ اس کے برعکس طالب اپنی سواری پر اشارے سے نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کا اتنا خوف ہے کہ دشمن چھوٹ جائے گا، دشمن کے غلبہ کا خوف نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھ لیا تو اس بات کا ڈر ہے کہ دشمن آگے چلا جائے گا، لیکن اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ دشمن ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا۔ یہ طالب دشمن بھی ہو سکتا ہے اور مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ طالب اس وقت سواری پر پڑھے گا جب اپنی جماعت سے کٹ گیا ہو اور یہ خوف ہو کہ مطلوب یعنی دشمن لوٹ کر اس پر حملہ کر دے گا۔ جب یہاں طالب مسلمان ہوگا تو مطلوب دشمن ہو جائے گا۔ اس فرق کی بنیاد یہ ہے کہ شدت خوف مطلوب میں ظاہر ہے، لیکن طالب کو دشمن کے غلبہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، صرف دشمن کے چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے۔ باب التبکیر والتغلیظ بالصبح والصلاة عند الغارة فی الحرب، حملہ کرنے اور لڑائی کے وقت صبح کی نماز اول وقت اور اندھیرے میں پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز تاریکی میں پڑھائی، پھر سوار ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور یہ بھی کہا خیبر والے برباد ہوئے۔ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ یہ لوگ نکلے اور گلیوں میں دوڑ رہے تھے، یہ لوگ نکلے، اس سے مراد یہودی ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے محمد اور فوج۔ قال والخمیس الجیش، خمیس فوج کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر غالب آ گئے، ان میں جو بالغ تھے ان کو قتل کر دیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ صفیہ اول دہیہ کلبی کے حصے میں گئیں، انہوں نے ان کو منتخب ہی کیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لیا۔ ان کا صداق اور ان کی مہر ان کی آزادی تھی۔
عبد العزیز نے ثابت سے پوچھا ابو محمد آپ نے پوچھا تھا انس بن مالک سے کہ ان کی مہر کیا ہے؟ کہا امہرہا نفسہا، یعنی وہی بذات خود مہر تھی، یعنی ان کو آزاد کر کے اور اسی آزادی کو مہر قرار دیا تھا۔ فتبسم، تو یہ مسکرائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز کا وقت ہو تو لڑائی شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھ لی جائے تاکہ صلاۃ خوف کی باری نہ آئے اور اس کی ضرورت نہ پڑے۔ صلاۃ الخوف کے ابواب سے اس باب کی یہی مناسبت ہے۔ خریبت خیبر، خریبت خیبر، خیبر برباد ہوا، تباہ ہوا، یہ بات آپ نے بددعا کے طور پر کہی ہے۔ کئی معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ بددعا کے طور پر، دوسری بات یہ کہ آپ نے پیشین گوئی کے طور پر کہی ہے کہ خیبر والے تباہ ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے نیک فال کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ چوتھی بات یہ کہ اللہ کے وعدہ نصرت پر اعتماد کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا۔ فیض الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161۔ یہاں پر خمیس آیا ہے۔ خمیس لشکر اور فوج کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی اور اس کی ترتیب تو 5 ہوتی تھی۔ مقدمہ، ایک تو آگے ساقہ مقدمہ، اور مقدمہ میسرہ، میمنہ مقدمہ، میسرہ قلب ساقہ۔ آپ ایسے کہیں مقدمہ آگے، قلب بیچ میں اور ساقہ پیچھے، دائیں میمنہ اور بائیں میسرہ۔ اس طرح ان کی فوجی ترتیب ہوتی تھی اور دشمنوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ یہاں آ کر کے کتاب الخوف کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا مسئلہ آ رہا ہے اور اگلی کتاب آ رہی ہے کتاب العیدین، عیدین کے مسائل کا بیان۔ باب فی العیدین والتجمل فی، عیدین کے مسائل کا بیان اور اس میں زیب و زینت کرنا اور تزین اور تجمل اختیار کرنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ایک موٹا ریشم لیا جو بازار میں بک رہا تھا، اسے لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیجئے، عید کے دن اور وفود جب آئیں باہر سے تب اسے آپ پہنا کیجئے اور تزین و تجمل اختیار کیجئے۔ رسول اکرم نے کہا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ لباس ریشم کا تھا اس لیے آپ نے بات کہی تھی۔ عمر ٹھہرے رہے، اللہ نے جتنا چاہا کہ ٹھہرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے پاس ریشم کا جوڑا بھیج دیا، جبہ، ریشم کا جبہ بھیج دیا۔ عمر اس کو لے کر کے آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور میرے پاس آپ نے اس جبے کو بھیج دیا، ریشم کے اس جبے کو میرے پاس بھیج دیا۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسے بیچ دو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ہمارے مسائل ہیں عید کے۔ ناظرین، عید عود سے ہے، واو کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔ عید اصلاً عود ہے، عود ہے،
واو کو یا سے بدل دیا گیا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کا لغوی معنی لوٹنا ہے۔ چونکہ ہر سال عید آتی ہے اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ اور جو ہمارا پہلا باب ہے اس کی مناسبت یہ ہے کہ حضرت عمر نے عید اور وفود کے لیے تزئین اور تجمل کا جو مشورہ دیا تھا آپ نے اس کو باقی رکھا، البتہ ریشم کا ہونے کی وجہ سے اس پر نکیر کی، کیونکہ وہ جبہ ریشم کا تھا اس لیے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ اس وقت حرام تھا، حرام ہو چکا تھا۔ باب الحرابی والدرقی یوم العید، عید کے دن برچھی اور ڈھال سے کھیلنا۔ الحراب برچھی، درق ڈھال۔ یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاستجع على الفراش وحول وجهه ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما غفل غمستهما فخرجتا۔ یہاں پر ایک دیکھیں امام بخاری کے جو استاذ ہیں احمد، یہ احمد بن صالح ہیں، اور جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ کی ہے، کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آئے، میرے پاس دو لڑکیاں تھیں جو بعاث کی لڑائی کے موقع پر کہے گئے شعر کو پڑھ رہی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ابو بکر آئے، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیطان کی بانسری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا چھوڑو جی، جانے دو۔ فلما غفل جب ابو بکر غافل ہوئے میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور دونوں لڑکیاں نکل گئیں۔ وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ، اور عید کے دن سوڈانی برچھی اور بھالا سے کھیلتے تھے اور جنگی مشق کرتے تھے۔ تو اس موقع پر یا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اکرم نے کہا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا رخسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر تھا، اور آپ نے کہا بنو ارفدہ اپنا کام کرو اور کھیلتے رہو۔ جب میں تھک گئی یا اکتا گئی تو آپ نے کہا حسبکی، بس۔ میں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے کہا فذهبی، تم جاؤ۔ یہاں پر دیکھیں کہ ابن بطال نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ عید کے دن ہتھیار لے کر کے جانا عید کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی عید کے لیے نکلنے کا سے اس کا کوئی تعلق ہے کہ مخصوص ہیئت میں ہتھیار لے کر نکلا جائے۔ یہاں اس بات کا امکان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی قوم سے جنگ کی حالت رہی ہوگی اور آپ خوف کی حالت میں تھے، اس لیے ہتھیار نکالا
اپنے روب کو دکھانے کے لیے اور اپنے غلبہ کو دکھانے کے لیے۔ حدیث یعنی جو باب کی حدیث ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اصحاب الحراب نکلے تھے جو مسجد نبوی میں آ کر کے اور اپنے جنگی فنون کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتھیار تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ اکثر نسخوں میں ایسے احمد غیر منسوب آیا ہے۔ آپ دھیان دیں، کہا ہے احمد، اور ان کے والد یا آگے پیچھے کوئی اور تذکرہ نہیں کیا ہے، نہ والد کا، نہ کنیت کا، نہ نسب کا، نہ نسبت کا۔ ابو ذر اور ابن عساکر کی روایت میں حدثنا احمد بن عیسیٰ آیا ہے۔ ابو نعیم نے المستخرج میں اسی کی تائید کی ہے۔ ابو علی بن شبوہ کی روایت میں احمد بن صالح ہے۔ یہ ابن سکن کے قول کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا تھا بخاری میں جہاں حدثنا احمد ہوگا اور منسوب نہیں ہوگا تو اس سے مراد احمد بن صالح ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 440۔ اور اس کے بعد میں بواس کی جنگ کی بات آئی ہے۔ تو اوس اور خزرج مدینہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے۔ میں اس سے پہلے ایک جگہ بیان کر چکا ہوں کہ اوس اور خزرج یہ 2 بیٹے تھے۔ جو یمن کے لوگ آئے تھے انصاری، تو ان کے یہی 2 بیٹے تھے، انہی دونوں سے یہ قبیلے چلے تھے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان تقریباً 120 سال سے لڑائیاں ہو رہی تھی۔ ان لڑائیوں کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلا حرب سمیر، یوم السرارہ، یوم فارے، حرب فجار، حرب حسین، حرب حاطب۔ آخری جنگ جس کے بعد انصار کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ یوم بواس ہے۔ یہ جنگ ہجرت سے 3 سال پہلے یا ہجرت سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ اس جنگ میں دونوں قبیلوں کے سردار لوگ مار دیے گئے تھے اور دونوں قبیلوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ جنگ سے تنگ آ کر انصار کے 6 یا 8 لوگ مکہ آئے تھے کہ قریش سے معاہدہ کریں، لیکن اللہ عز و جل نے مینا میں ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دی۔ آپ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت دی اور ان لوگوں نے آئندہ سال آپ سے پھر ملنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ حسب وعدہ اگلے سال وہ آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ یہی بیعت اولا کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے سال 70 لوگ مکہ آئے اور آپ سے بیعت کی۔ یہ بیعت ثانیہ کہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ترتیب سے دیکھا جائے تو جنگ بواس کا معرکہ ہجرت سے 3 سال پہلے پیش آیا اور جنگ کی تباہی نے ان کے لیے اسلام کا راستہ ہموار کر دیا۔ بواس یہ عجمی کلمہ ہے اور غیر منصرف ہے۔ بواس قبیلے اوس کا بنو قریظہ کے علاقے میں ایک قلعہ تھا۔ اسی کے پاس قبیلے اوس کی کھیتیاں تھیں، وہیں پر بواس کی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں جو لوگ مارے گئے تھے ان کی تعریف میں دونوں طرف کے شاعروں نے اشعار اور مراثی کہے تھے۔ وہی اشعار
وہ لڑکیاں گا رہی تھیں۔ وہ اشعار عشقیہ اور ہیجانی والے نہیں تھے، اور گانے والی جوان عورتیں نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ اس کے باوجود حضرت ابوبکر نے انہیں جھڑکا اور منع کیا، لیکن عید کا دن تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو روک دیا اور بچیوں کو گانے کی اجازت دے دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام حالات میں گانا بجانا منع ہے، لیکن عید کا دن اس عموم سے مستثنا ہے۔ عید کے دن اتنی خوشی اور انبساط معاف ہے جو عام دنوں میں معاف نہیں ہے، اور ترجمۃ الباب کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس لیے اس حدیث سے ہر قسم کے سماع، قوالی اور لاہ و لیب کی مجلسوں کے جواز پر استدلال کرنا غلط ہے۔ کس قدر صوفیہ میں کتنے گانے گائے جاتے ہیں، کس طرح سے ان کے ہاں قوالی ہوتی ہے اور سماع ہوتا ہے، ان کو حال آتا ہے اور حال آ کر کے بے حال ہو جاتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، ناچتے ہیں، رقص کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے، اور دنیا کو دکھانے کے لیے مختلف ممالک، ایشیا کے خاص طور سے مختلف ممالک والے اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اس کی شوٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں۔ عرب ممالک میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسے صوفیہ ہیں، اور ایک خاص موسم میں وہ لوگ اشعار پڑھتے ہیں، نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور بھیجتے بھیجتے ان کو حال آتا ہے اور پھر رقص کرنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں، کودنے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوائد: اگر غنا کا تعلق لاہ و لیب سے ہو تو بالاتفاق حرام ہے، پر اگر محرمات سے محفوظ ہو اور گانے والی چھوٹی بچیاں ہوں تو شادی اور عید کے موقع پر قدرے جائز ہے۔ اب تو شادی میں لوگ ڈی جے بجاتے ہیں، رنڈیوں کو نچواتے ہیں اور ہجڑوں کو نچواتے ہیں اور خود بھی ناچتے ہیں۔ ان کی عورتیں، ان کی لڑکیاں، ان کی بہویں بھی اس میں شریک ہوتی ہیں۔ جنگی مشق کے طور پر نیزہ بازی، تیغ زنی، بنوٹ اور تیر اندازی جائز ہے، اور لوگوں کو اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر فتنہ کا خوف نہ ہو تو عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے۔ عید کے دن بال بچوں پر اسراف سے بچتے ہوئے تبسو کرنا جائز ہے۔ اچھا کھانا، اچھا کپڑا اور ساری چیزیں ان کو دی جا سکتی ہیں۔ استاد کی موجودگی میں اگر شاگرد کوئی منکر اور غلط چیز دیکھے تو منع کر سکتا ہے۔ عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا دین کی نشانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔